السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ القمر ہے، رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 22 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت جھٹلایا سمود و قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی قوم نے بن نذر 60 ڈرانے والوں کے، نذیر کی جمع نذر، ڈرانے والے پیغمبر جو تھے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، ان کو صالح علیہ السلام کو جھٹلایا قوم سمود نے، تو تمام پیغمبروں کا جھٹلانا ہو گیا۔ فقالو، پس کہا انہوں نے، ابشرن، کیا ایک انسان کی، منا، اپنے میں سے، واحدن، ایک کی، نتبعہ، ہم پیروی کریں اس کی۔ قوم نے کہا ہمارے کتنے بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، کیا ان سب کو چھوڑ کر ہم ایک انسان جو ہے اس کے پیچھے چلیں؟ ہم اپنے بڑوں کے، اپنے جو ہے آباء و اجداد جو ہے ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو کیا ہم ان سب کو چھوڑ کر ایک شخص جو ہے، جو انسان ہے ہماری طرح، کیا ہم اس کے پیچھے چلیں؟ انا، بے شک ہم، اذن، اس وقت، لفی ضلال، البتہ بیچ گمراہی کے ہوں گے، وسعر، اور بیچ حماقت کے ہوں گے، بے وقوفی کے ہوں گے۔ اگر ہم اپنے باپ دادا کی پیروی چھوڑ کر، اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا چھوڑ کر، اپنے میں سے ایک انسان صالح علیہ السلام کے اگر ہم پیچھے چلیں، تو اس وقت تو پھر ہم بڑے ہی گمراہ اور بڑے ہی بے وقوف ہوں گے۔ سعور کے معنی بے وقوف۔ القیا، کیا ڈالی گئی ہے، الذکر، حقیقی نصیحت، علیہ، اوپر، صالح علیہ السلام کے، من بیننا، درمیان ہمارے میں سے، ہم جو ہیں بڑے لوگ ہیں، دولت مند ہیں، جان پہچان والے ہیں، لوگ ہمیں جانتے ہیں، تو ہمیں تو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا، اس کو کیسے بنا دیا صالح علیہ السلام کو؟ تو ہم میں سے جو ہے کہ اللہ کی نصیحت اس پر ڈالی گئی ہے، بلکہ وہ پیغمبر صالح علیہ السلام کذاب، بہت جھوٹا ہے، اشر، بہت شرارتی ہے، شریر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ قوم نے جو ہے اللہ کے پیغمبر کے لیے یہ الفاظ بولے کہ یہ بہت جھوٹ بول رہا ہے اور یہ بہت شریر ہے، یہ ہمارا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ سیعلمون، اللہ نے فرمایا جلد یہ لوگ جان لیں گے، غدن، کل کو، من، کون ہے، الکذاب، حقیقی، بہت زیادہ جھٹلانے والا، الاشر، حقیقی، بہت بڑا شریر، شرارتی۔ اللہ نے فرمایا آنے والے وقت، یعنی کل، یہ جو ہے جلد جان لیں گے کہ صالح علیہ السلام حقیقی جھٹلانے والا ہے، شریر ہے، یا یہ لوگ جو ہیں ان کی قوم جو ہے وہ جھٹلانے والی ہے یا شریر ہے۔ انا، بے شک ہم، مرسلو، بھیجنے والے ہیں، الناقۃ، حقیقی، خاص اونٹنی کے، فتنۃً، آزمائش کے لیے، لہم، واسطے ان کے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے صالح، اس چٹان سے، اپنے اللہ سے کہو کہ اس چٹان کو پھاڑ کر زندہ اونٹنی نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ پورا کر دیا، کن کہا، چٹان پھٹی اور اس سے اونٹنی باہر آ گئی۔
لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے اس کو نہ مانا، جادو کہہ کر انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اونٹنی کے نکلنے سے پہلے فرمایا کہ انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں خاص اونٹنی، فتنۃ، آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے کہ یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں، لہم واسطے ان کے لیے آزمائش تھی۔ فرتقب، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صالح علیہ السلام تو انتظار کر، ہم ان کا، واستبر، اور تو صابر رہ، پختہ رہ، تو اپنے اللہ کے دین پر پختہ رہ اور ان کے انجام کا انتظار کر۔ ارتقب کے معنی انتظار کر۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور خبر دے دے ان کو، ان الماء، کہ بے شک خاص پانی، بستی کے کنویں کا پانی، قسمت، تقسیم کر دیا گیا ہے، بینہم، درمیان ان کے، چونکہ اونٹنی سے ان کے چپائے مویشی جو تھے وہ ڈرتے تھے، معجزانہ طور پر وہ پیدا ہوئی تھی اور وہ جانور اس سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دن مقرر کر دیے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی کنویں سے، اور اس سے اگلے دن جو ہے پھر ان کے مویشی پانی پئیں گے۔ اس سے ان کے لیے دن جو تھے مقرر کر دیے گئے۔ کلو شربن، ہر پینا، محتضر، حاضر کر دیا گیا تھا، یعنی ہر ایک کے لیے اس ایک کنویں سے پانی پینا یہ حاضر کر دیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے پیش کر دیا گیا کہ فلاں فلاں دن جو ہے اونٹنی پانی پیے گی کنویں سے، اور باقی فلاں فلاں دن جو ہے ان کے مویشی پانی پئیں گے۔ فنادو، پس انہوں نے پکارا، صاحبہم، اپنے ساتھی کو، فتعاطیٰ، پس اس نے سرکشی کی، فعقرا، پس اس نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا صالح علیہ السلام سے کہ ان سے کہو کہ یہ اللہ کی اونٹنی جہاں سے کھاتی ہے سبزہ اس کو کھانے دو، جہاں سے پانی پیتی ہے اس کو پینے دو، اس کو جو ہے اس کے ساتھ بس سلوکی نہ کرنا، ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو تھے وہ پیغمبر کی بات کو نہ سمجھے، انہوں نے اپنے میں سے ایک سرکش بدمعاش آدمی جو تھا اس کی ڈیوٹی لگائی کہ اس اونٹنی کو جو ہے یہ ختم کر دے۔ چنانچہ وہ اونٹنی کو ہانک کر پہاڑوں میں لے گیا، ایک بند درے میں لے گیا جہاں سے درہ جو تھا وہ بند تھا، پھر اس نے اس کے پاؤں کاٹے، وہ گر پڑی اور اللہ کے حضور بے بلائی وہ زخموں سے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ان کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے کہہ دیا ان کو کہہ دو 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ گیا، تیز چیخ کا، آسمان پر جو ہے فضا میں تیز چیخ جو ہے برپا ہوئی۔ اس چیخ کی شدت سے، اس چیز کے وجہ سے، تھر تھراہٹ سے وہ سب جو ہے ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ، پس کس طرح ہوا عذابی، عذاب میرا، اس قوم پر جنہوں نے میرے اونٹنی کو ہے ظالمانہ طریقے سے اس کو مارا
اس پر دیکھو پھر میرا کیسا عذاب آیا، وَنُذُرِ، اور میرے کیسا ڈرانا آیا ان پر۔ میں نے ان کو ڈرایا تھا کہ میری اونٹنی کو جو ہے جہاں سے کھاتی کھانے دو، جہاں سے پیتی ہے پینے دو، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا نہ کرنا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اِنَّا، بے شک ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، ارسلنا، بھیجا ہم نے، علیہم، اوپر ان کے، صیحۃً، چیخ کو، واحدۃً، ایک ہی، ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی، فَكَانُوا، پس وہ ہو گئے، كَحَشِيمٍ، بنے ذروں کی، المحتضر، خاص باڑ کے۔ کھیتی کے گرد جو ہے لوگ جو ہے کانٹے دار شاخیں کاٹ کر گاڑ دیتے ہیں کناروں پر، تاکہ دوسروں کے مویشی یا اپنے مویشی جو ہے کھیتی میں داخل ہو کر اس کو کھا کر جو ہے تباہ نہ کریں۔ تو وہ جو باڑ ہوتی ہے وہ ہے المحتضر، ہزارہ یا حزیرہ کہتے ہیں باڑ کو۔ فَكَانُوا، پس وہ ہو گئے، كَحَشِيمٍ، بنے ذروں کے، المحتضر، باڑ میں پاؤں ڈالے جانے والی۔ جس باڑ کو مویشیوں کے، جب وہ سوکھ جاتی ہے باڑ، وہ جو شاخیں ہوتی ہیں کانٹے دار درختوں کی لگائی زمین میں گاڑی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ سوکھ کر جو ہے بوسیدہ ہو جاتی ہیں تو مویشیوں کے پاؤں کی وجہ سے وہ ٹوٹ کر جو ہے ذرہ ذرہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کے جسم جو تھے ان کے جو ہے پرخچے اڑ گئے، اللہ نے ان کے جسموں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اتنا عذاب اللہ نے سخت بھیجا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، یسرنا القرآن، آسان کر دیا ہم نے اس خاص قرآن کو، حقیقی قرآن کو، للذکر، واسطے حقیقی نصیحت کے، فَهَلْ، پس کیا ہے، من مدکر، کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو اس قرآن کو، جس کو ہم نے آسان کیا، اس سے نصیحت پکڑے؟ کوئی اثر نہیں۔ ان 72 فرقوں نے جو ہے اس قرآن کو جو ہے اس طرح چھوڑ رکھا ہے جس سے یہ قرآن ان کا دشمن ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے انڈیا جو ہے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا اس نے۔ ایک ہندو گھر سے بیٹی جو ہے مسلمان ہو جاتی ہے، سارے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں واپس آ جا اپنے، وہ کہتی میں نہیں آؤں گی، اب میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نہیں آؤں گی۔ ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کیا اس دین کی، کیا ہمیں عزت اور احترام کا، اس کی عظمت کا ہمیں کیا پتہ ہے؟ اس کی عظمت کا ان لوگوں کو پتہ ہے، قرآن پاک جو سمجھ کر گمراہی سے جو ہے، کفر سے جو ہے اسلام کی طرف آتے ہیں۔ حقیقی اس کی عزت، احترام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی شان ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو کفر میں تھے، اور انہوں نے قرآن پڑھا سمجھ کر، ان کا قرآن، ان کا ایمان جو ہے بڑا پختہ ہوتا ہے۔ میں وہ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، میرا دل بڑا خراب ہوا کہ مسلمان انڈیا کے جو ہے وہ منافق بن کر جو ہے گورنمنٹ کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے گورنمنٹ نے ان کو خرید رکھا ہے، اور وہ جو ہے علانیہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن
وہ بچیاں یا بچے جو بیچارے مسلمان ہوتے ہیں ان کی حالت بہت زیادہ پریشان کن حالت بن جاتی ہے، اسلام لانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم 14ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ کر آئے ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ بہت دفعہ کافروں نے یہ خواہش کی ہے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن ان کے خاندان، ان کے گھر والے، ان کے قبیلے ان کے لیے جو ہے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ ان بیچاروں کو جو اسلام قبول نہیں کرنے دیتے۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اور میں جو ہے وہ انڈیا کے حالات دیکھ کر میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پر، بہت کل کا تو میں خاص طور پر بہت بڑا پریشان ہوں اس بیٹی کو دیکھ کر، جو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، اس نے اسلام قبول کر لیا، تو سارے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہی میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ اب پتہ نہیں اس بیچاری کا کیا حشر ہوتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یا اس کو قتل کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور ہم اس قرآن کو ہاتھ میں نہیں لگاتے، بلکہ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے نہ پڑھنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، تم 18 علوم کے بغیر قرآن نہیں سیکھ سکو گے۔ ہم اللہ کا کھلا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہاری نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا، ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن بہت مشکل ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، ہمیں ایسے جاہل جعلی علماء اور مفتی ہمیں مل گئے جو ہمیں قرآن سے گمراہ کر رہے ہیں، قرآن سے ہمیں دور لے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی بدبختی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب فرقے جو ہے انہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہے، دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، یہ صرف دکھاوے کے لیے جو ہے قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی اصل منزل جو ہے وہ قرآن دشمنی ہے۔ قذبت جھٹلایا قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے بن نذر ساتھ تمام ڈرانے، حقیقی ڈرانے والوں کے، یعنی تمام حقیقی پیغمبروں کو لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا۔ ایک پیغمبر اپنے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا تو پورے پیغمبروں کا انکار ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، پورے دین میں سے کسی ایک بات کو بھی انسان جھٹلاتا ہے تو پورے دین کو جھٹلا دیتا ہے۔ ایک بات کا انکار ہے تو پورے دین کا انکار شمار ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ اور ان فرقوں نے جو ہے اپنے من گھڑت باتیں جو ہے اور کچھ قرآنی کچھ حدیث کی صحیح باتیں جو ہے مکس کی ہیں، جس سے جو ہے کڑوی دعا جو ہے اس پر مٹھاس کا کوٹ چڑھا کر اس پر جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے، کڑوی دوائی جو ہے کھلائی جاتی ہے۔ بچے کو جو ہے میٹھی گولیاں کہہ کر جو ہے جو اندر سے کڑوی ہوتی ہے وہ کھلائی جاتی ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کنین کی گولی جو ہے مائیں جو ہے ان کو کوٹ کر ان کے اوپر چینی ڈال کر بچے کو جو ہے دھوکہ دے کر چینی کھا لو چینی، تو اس طرح وہ کھلاتے تھے۔ آج ہمارے جو ہے یہ دھوکے والے فرقے جو ہے 72 کے 72 یہ کچھ قرآنی آیات کچھ حدیثوں کو اپنے من گھڑت دینوں میں ملا کر مکس کر کے لوگوں کو ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ان کو قرآن سے توڑ کر اپنی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو حقیقی اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، کوئی ایک بات بھی جو ہے حقیقی اسلام کے ساتھ نہیں ملانی ہے۔ اور آگے جو ہے 29 اس بارے میں جو ہے آیت ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ ہمارا پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی گھڑ کر ہمارے ذمے لگائے تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کو جو ہے بالیمین اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیں گے۔ اگر پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہمارے ذمے لگائے کہ یہ اللہ نے فرمائی ہے تو ہم اس کو پکڑ کر ذبح کر دیں گے، اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اور یہاں تو فرقوں کی کتابوں کی کتابیں جو ہے لکھ ماری ہیں قرآن پاک کے مقابلے میں۔ یہ کتنا جو ہے یہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کو قرآن نہ پڑھنے دینا۔ اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے خود سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، الحمد شریف کے آخری 2 جملے نہیں پڑھے جو روزانہ جو ہے قرآن میں جو نماز میں پڑھتے ہیں، انہوں نے تو وہ بھی نہیں سمجھے 2 جملے کہ نماز میں کہتے ہیں یا اللہ غیر المغضوب علیہم، جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا یہودی، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، ہمیں نہ چلنے دینا ان کے راستے پر، ان کے راستے سے ہمیں بچانا، ولا الضالین، اور نہ ہمیں گمراہ جو عیسائی ہیں ان کے راستے پہ چلنے دینا۔ یہ نماز میں 2 جملے پڑھتے ہیں یہ ظالم، اور پڑھنے کے باوجود یہ اسمبلیاں چلا رہے ہیں، یہ کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، کافروں کی غلامی مسلط کر کے بیٹھے ہیں، یہ کافروں کا دین جو ہے اس کو غالب کر کے بیٹھے ہیں۔ نماز میں کہتے ہیں کہ یہودوں عیسائیوں کے جو راستہ جو ہے یعنی دین جو ہے اس پہ ہمیں چلنے نہ دینا، اور خود جو ہے الیکشن میں ووٹ دے کر اور ووٹ لے کر یہ اسمبلیوں میں اور کرسیوں میں بیٹھ کر جو ہے کرسیوں پر بیٹھ کر جو ہے یہ اس اپنے رب سے التجا جو کرتے ہیں نماز میں بغیر سمجھے، یہ اس کی کھلم کھلا جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، کفر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39، سورہ بقرہ کی 193 کہ میری زمین سے لڑائی کے جہاد کے ذریعے جو ہے کافروں کے فتنوں کو، لوگوں کے فتنوں کو ختم کرو، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، میرے مخالفین کے جو فتنے مسلط ہیں میری زمین اور مخلوق پر، ان کو صاف کرو، ان کا خاتمہ کرو لڑائی کر کے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تاکہ میری زمین اور میری مخلوق پر اللہ کا دین جو ہے وہ مکمل نافذ ہو جائے۔ اور ان دونوں پر آیتوں پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ جزیرۃ العرب کی ریاستوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مل کر کفر و شرک مٹایا، اور پھر وہاں پر اللہ کے آسمانی دین کو مکمل طور پر نافذ کیا، اور ان کی محنت آج تک ان ریاستوں میں جو ہے معاشروں میں ملکوں میں نافذ ہے۔ اللہ کا دین اللہ نے آج تک ان کی محنت جو ہے وہ زندہ رکھی ہے، نمونے کے طور پر کہ لوگ دیکھیں کہ میرے نبی نے اور میرے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ نے جو ہے میری زمین اور مخلوق پر میرا آسمانی مکمل دین نافذ کیا ہے، اور یہ مثال قیامت تک رہے گی۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ ثبوت دلیلیں ہونے کے باوجود
ہم قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ ہم مساجد میں قرآن جو ہے نہیں پڑھا رہے، لوگوں کو سمجھ کر نہیں ان کو سکھا رہے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر اللہ کا قرآن سکھایا صحابہ کرام کو، اس کی تربیت کی، لیکن ہم اپنی مسجدوں میں جو ہے قرآن کے خلاف اپنے فرقوں کی کتابیں پڑھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمیں جو ہے جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے ہم پر مسلط ہو گئے، جن کو رب کا ذرہ برابر بھی حیا نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلا دیا لوط علیہ السلام کی قوم نے تمام حقیقی ڈرانے والوں کو، یعنی پیغمبروں کو۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے علیہم اوپر ان کے حاسباً کنکریوں کی بارش کو، ہم نے ان پر کنکریوں کی بارش برسائی۔ لوط علیہ السلام کی بستی کو 3 فرشتوں نے پہلے پوری بستی کو جو ہے اوپر اٹھا کر لے گئے، اور اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اندھا کر دیا تاکہ وہ بستی سے نکل کر بھاگ کر کہیں جا نہ سکیں۔ پھر ان فرشتوں نے جو ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام ان کی بیٹیاں جو ایمان لائی تھیں ان کو اس بستی سے نکال دیا، اور باقی فرشتوں کو، ان کی بیوی کافر تھی، ان کو وہی ان کے ساتھ تھی کافروں کے، پوری بستی اٹھائی فرشتوں نے، بلندی پر لے گئے، الٹا کر جو ہے پھینکی، زمین پر آئی، ذرہ ذرہ ہو گئے، لیکن اللہ کا غصہ جو ہے ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ تو بلندی سے جب بستی الٹا کر گرائے گئے تو ریزہ ریزہ ہی ہو گئے، لیکن غصہ نہیں اللہ کا ابھی ٹھنڈا ہوا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی۔ اتنا غصہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کو آیا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے۔ اس بد غلیظ کام پر جو ہے اللہ کو اس قدر غصہ آیا کہ ان کو الٹا کر بلندی سے پھینک کر بھی ریزہ ریزہ کر کے بھی نہیں چھوڑا، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ اتنا غصہ اللہ کو آیا اس غلیظ کام سے۔ فرمایا الا آل لوط، سوائے لوط کے ماننے والے، لوط علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے اپنی بیٹیاں ہی صرف ان پر ایمان لائی تھی پوری بستی میں سے، اور ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ اور یہ جو ایمان والے تھے لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچا دیا۔ نجیناہم، نجات دی ہم نے ان کو بسحرن، صبح کے وقت، صبح ہوتے ہی لوط علیہ السلام اور ان کی ایمان والی بستیوں کو جو ہے، بیٹیوں کو جو ہے اللہ نے بستی سے نکال دیا، اور صبح ہوتے ہی اس بستی کو تینوں فرشتوں نے اٹھایا، بلندی پر لے گئے اور الٹا کر نیچے پھینکا اور پتھروں کی بارش کر دی۔ سحر کے معنی صبح، یہ جو ہم کہتے ہیں سیری کھا لی ہے، سیری نہیں کہنا، سحری۔ سحر بنے تو جادو ہوتا ہے، سین کے نیچے زیر دو تو اس کے معنی جادو ہے۔ اسی کہتے ہیں بھائی سیری کھا لی ہے، سیری، سیری نہیں، سحری، سحری۔ کیا آپ نے سحری کھا لی ہے؟ سحری نہیں کہنا، سحر میں نے جادو ہوتا ہے۔ نجیناہم، نجات دی ہم نے ان کو بسحرن، صبح کے وقت۔ نعمتاً، یہ نعمت تھی، احسان تھا، من عندنا، ہماری طرف سے۔ صالح علیہ السلام اور ان کی ایمان والی بیٹیوں پر ہمارا احسان تھا کہ ہم نے اپنے عذاب سے ان کو نکال لیا صحیح سلامت۔ عذاب برپا کرنے سے پہلے ہم نے ان کو بستی سے نکال دیا، یہ ہمارا ان پر احسان تھا۔ کذالک، اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، من شکر،
ان لوگوں کو شکر جو شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے احسان کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، تو ان کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے سرخرو کر دیتے، اپنے عذاب سے بچا دیتے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق انذرہم ڈرایا تھا ان لوگوں کو، لوط علیہ السلام کی قوم کو، بطشتنا ہماری پکڑ سے۔ لوط علیہ السلام نے ان کے غلیظ کام، عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات کرنے کے کئی غلیظ کام سے، اس کے انجام سے لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ فتمارو پس انہوں نے جھگڑا کیا، بن نظر ساتھ حقیقی ڈرانے والوں کے، انہوں نے لوط علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ جب اللہ کے تینوں فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر بیٹے اسحاق علیہ السلام کی، جب وہاں سے اٹھ کر جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی بستی میں آئے، تو وہ بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے جو ان کا شکار تھے۔ جب وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، یا اللہ یہ دن میرے لیے بڑا مشکل ہے، میری قوم جو ہے نوجوان مہمانوں کو نہیں چھوڑے گی۔ ان کو ان کی بیوی نے قوم کو بتا دیا، وہ بھاگے بھاگے آئے، لوط علیہ السلام سے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ فرشتے ان کی شکار کی صورت میں نوجوان لڑکے بن کر آئے اور آ کر انہوں نے لوط علیہ السلام کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا۔ فتمارو انہوں نے جھگڑا کیا لوط علیہ السلام سے کہ تم نے سارے لوگوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، تمہارا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ، ان کو ہمارے سپرد کرو۔ جب لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ کاش مجھے کوئی حفاظت کی جگہ مل جائے تو میں اپنے مہمانوں کو وہاں لے جاؤں۔ پریشانی دیکھ کر فرشتے جو ہے بول اٹھے، اے لوط ہم ان کو تباہ کرنے آئے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمارے تمہارے قریب نہیں آ سکتے، اسے کرو کہ آنے والی صبح جو ہے، صبح ہونے سے پہلے رات کے اندھیرے میں، آخری وقت میں رات میں اپنے ایمان والے ساتھیوں یعنی اپنی بیٹیوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ۔ ہم نے صبح ہوتے ہی اس بستی پر عذاب جو ہے اللہ کا ہم نے جو ہے اتار دینا ہے اور ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دینا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جھگڑا کیا لوط علیہ السلام سے کہ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ساری دنیا کی حفاظت کا، ان کو ہمارے حوالے کرو، یہ ہمارا شکار ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ البتہ تحقیق راودوا انہوں نے بہکانے کی کوشش کی ہو اس لوط علیہ السلام کو، عن ضیفہ ان کے مہمانوں سے۔ لوط علیہ السلام کے مہمان جو نوجوان لڑکے بن کر آئے تھے فرشتے، انہوں نے وہ جو مہمان تھے وہ لوط علیہ السلام سے چھیننے کی کوشش کی۔ فتمسنا اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے حد کر دی لوط علیہ السلام کو، انتہائی پریشان کر دیا، ہم نے ان کو اندھا فتمسنا پس ہم نے مٹا دیا آیونہم ان کی آنکھوں کو، ہم نے ان سب کو اندھا کر دیا۔ فذوقوا اور ہم نے کہا چکھو عذابی عذاب میرا و نذری اور ڈرانا میرا۔ ہم نے اس قوم کو اندھا کر دیا اور کہا اب تم پر میرا عذاب آئے گا، میرا عذاب چکھو اور میرا ڈرانا جو ہے اس کا مزہ چکھو۔ میں نے تمہیں بڑا ڈرایا اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ اس غلیظ کام کو چھوڑ دو، لیکن تم نہیں مانے۔ اس غلیظ کام کا انجام بہت برا ہے،
میں نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تمہیں ڈرایا لیکن تم نہیں مانے، اب میرا عذاب جو ہے اس کو چکھو۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق صبح صبح کی ہم ان پر بکرتاً صبح کے وقت عذاب ان عذاب نے مستقر قرار پانے والا ٹھہرنے والا، ہم نے صبح کے وقت جو ہے اللہ فرماتے ہیں صبح کے وقت ان پر جو ہے ہمارا عذاب ٹھہرنے والا عذاب جو ہے اس نے صبح کی یعنی صبح کے وقت ان پر عذاب آ گیا، اور عذاب کون سا؟ مستقر ٹھہرنے والا، جب تک وہ ختم نہیں ہو گئے، ریزہ ریزہ نہیں ہو گئے عذاب کا، اللہ کا عذاب جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، مسلسل جاری رہا۔ فذوقوا، اللہ نے کہا بس چکھو عذابی، عذاب میرا، و نذری، اور ڈرانا میرا، میرے عذاب کا مزہ چکھو، میں تمہیں جو ڈرایا تھا اس کو نہ ماننے کی سزا جو ہے وہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے اس حقیقی قرآن کو، لِلذِّکْرِ، واسطے خاص نصیحت کے، فَحَلْ، پس کیا ہے، مِن مُدَّکِر، کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ لوگوں، ہم نے اپنے قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تم میں سے کون ہے اس قرآن کو جو ہے پڑھ کر سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ ظالم جو ہے یہ صرف قرآن لیے پھرتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے ملاتا ہے اور کہتا ہے دائیں ہاتھ میں قرآن، بائیں ہاتھ میں حدیث، اور یہ بڑے دھوکے باز ہیں، یہ سب سے بڑے دھوکے باز ہیں فرقوں میں سے، کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، بائیں ہاتھ میں حدیث ہے۔ یہ دوسرے فرقوں سے جو ہے قرآن حدیث دکھا کر ان سے زیادہ جو ہے وہ یہ دھوکے باز ہیں۔ یہ صرف دکھاتے ہیں کہ دیکھ لو ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، اور اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ اگر انہوں نے اس قرآن کو پڑھا ہوتا کہ قرآن ہم نے آسان بنا دیا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو، تو یہ لوگ جو ہے ان کی مسجدوں میں جو ہے لوگ قرآن پڑھتے سمجھ کر، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ظالم جو ہے لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، اور شیطانی جمہوریت کافروں کے فتنے کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں پیٹ کی خاطر، اور قوم کے لاکھوں جو ہے ایک ایک ممبر جو ہے اسمبلی کا جو اس پر 10-10 لاکھ، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں اس قوم کو، اس سے بھی زیادہ۔ میں نے ایک شخص جو تھا شہباز گل جو ہے وہ بڑی باتیں کرتا تھا اپنے وی لاگز میں، میں نے اس کو جو ہے اس کے بارے میں میں نے مضمون یوٹیوب پر جو ہے اپلوڈ کروایا۔ اس میں نے کہا کہ تو بتا تیری پارٹی، عمران خان کی پارٹی کے جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ قوم کو کیا دے رہے ہیں سوائے لوٹ مار کے؟ تجھ پر لازم ہے کہ تو ایک ویگ لاگ جو ہے ذرا اس بات پر بھی کر دے کہ اسمبلیوں کا ہر ممبر جو ہے ہر مہینے جو ہے قوم کا اتنا پیسہ جو ہے اس پر خرچ جا رہا ہے قوم کا۔ لیکن اس نے یہ بات نہیں مانی، آج تک اس نے وی لاگ نہیں کیا، نہیں بتایا قوم کو کہ میری پارٹی، عمران کی پارٹی کے ممبر جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں لوٹ مار کے لیے انہوں نے قوم کو جو ہے کتنا لوٹ رہے ہیں ہر مہینے، اور کیا ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں، سوائے لوٹ مار کے کچھ فائدہ نہیں اس قوم کو ہو رہا۔ یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے سوائے بربادی کے، سوائے لوٹنے کے، سوائے ہمیں مقروض کرنے کے، سوائے ہمیں بے روزگار کرنے کے،
سوائے ہم پر جو ہے ٹیکسوں کا، حرام ٹیکسوں کا بوجھ لادنے کے، سوائے ہمیں جو ہے مہنگائی، بے روزگاری کے ذریعے عذاب دینے کے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر رہے، کوئی بھلائی نہیں کر رہے۔ اور یہی کردار جو ہے سپریم کورٹ کے ججوں کا ہے، جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا اداروں کا کہ ہر ادارہ جو ہے وہ کتنا جو ہے قوم کو جو ہے فائدہ پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے بھی جو ہے مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ جو اس قوم کو لوٹا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ تو کرتے کہ یہ یوٹیوب پر جو ہے ایک عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بچوں کے لیے تو سوئی گیس، دودھ گرم کرنے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے گیس بھی نہیں آتی، اور گیس کا جو ایم ڈی ہے، جو سب سے بڑا جو ہے گیس کا جو ہے وہ مینیجر ہے، اس کی ہر مہینے جو ہے 68 لاکھ کا تنخواہ ہے اس کی۔ اندازہ کریں، لوٹ مار کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ یوٹیوب پر ایک عورت نے جو ان الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے بچوں کو دودھ گرم کرنے کے لیے یا روٹی پکانے کے لیے بھی گیس نہیں آتی ہے، لیکن ایم ڈی جو ہے وہ ہر مہینے 68 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہے، اور اس سے چھوٹے جو ہیں کرندے وہ کتنے لاکھوں لے رہے ہوں گے۔ اس طرح جو ہے جی بھر کر اس قوم کو لوٹا جا رہا ہے، اور اس حرام خوری میں، حرام کھانے میں، کھا کر حرام لوٹ مار کر کے یہ سب کے سب جادی علماء، مفتی اور دیگر سب کے سب بے رحم ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج بے رحم ہو چکے ہیں۔ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ 68 لاکھ روپیہ جو ہے تنخواہ جو ہے مہینے کی، یہ کس بنیاد پر ہے؟ کیا اس مینیجر نے جو ہے سوئی گیس کا کنواں جو ہے اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے؟ سوئی گیس کے کنویں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے اس نے اپنے سر پر، جو اتنا جو ہے قوم کو لوٹ رہا ہے؟ کیا کارکردگی ہے اس کی؟ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اور دیگر اداروں کے وافدہ ہے، ان کے سربراہ بھی بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اس طرح دیگر اداروں کے سربراہ جو ہے وہ بھی لوٹ رہے ہیں قوم کو۔ قوم کو بتایا نہیں جاتا کہ ان کو ہم اتنی لوٹ مار کی تنخواہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ حکمرانوں کا جو مقرر کرتے ہیں سربراہ، ان کا کمیشن ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے اس میں۔ یہ ظلم جو ہے یہ ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ چلیے مدینہ میں، جہاں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر دین چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام کے دور میں چلے جاؤ، خالص دین ملے گا۔ اس دور میں کیا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے گھروں میں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے گھروں میں بھوک ہے، تو نبی علیہ السلام کے گھروں میں آپ کی ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی بھوک ہی تھی۔ نبی علیہ السلام کے گھروں میں لوٹ مار کا پیسہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی طرح ان کے گھروں میں بھی، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی بھوک تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے آتے صبح، مسجد نبوی میں سے، تو مجھ سے پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں اگر کچھ ہوتا تو میں کہتی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، پانی ہے، آپ کھا کر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں کہتی اللہ کے پیغمبر کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چلو عائشہ آج روزہ ہی صحیح۔
یہ تھا نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ۔ ہمارے جاتی ٹھاگ دھوکے باز علماء اور مفتی سیرت کے کانفرنسیں کرتے ہیں، سیرت پر تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں قوم کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کے گھروں میں فاقے تھے، جس طرح صحابہ کرام کے گھروں میں فاقے تھے، نبی علیہ السلام کے گھروں میں فاقے تھے۔ کیونکہ اگر وہ لوگوں کو بتائیں گے تو پھر لوگ کہیں گے مولانا صاحب آپ تو اتنے لاکھ 10-12 لاکھ مہینے کا لوٹ رہے ہیں قوم کو، تو آپ نبی کی سیرت کے گیت کیسے گاتے ہیں؟ آپ کے لیے نبی علیہ السلام کی سیرت کے گیت گانا جو ہے یہ کس طرح جائز ہو گیا؟ آپ کے گھر میں تو لاکھوں جو ہے ہر مہینے جو ہے لوٹ مار کے ذریعے جو ہے پیسہ آتا ہے، آپ کی نسبت کیا ہے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے ساتھ؟ تو یہ ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی حکمرانی، اور یہ ہے ہماری حکمرانی کہ جس امت کے علماء اور مفتی جاتی جو ہے وہ قوم کو لوٹ رہے ہوں تو اس امت کا حال کیا ہوگا؟ اور جس امت کے بڑے انصاف دینے والے ادارے سپریم کورٹ جو ہے وہ لوٹ رہے ہوں قوم کو، تو وہ لوگوں کو انصاف کیسے دیں گے؟ کیا 20-20 30-30 لاکھ اور اس سے زیادہ جو ہے تنخواہیں یا پینشنیں جو ہیں ججوں کی، یہ قوم کے ساتھ انصاف ہے؟ کیا سوئی گیس کے جو مینیجر جو ہے اس کو جو ہے 68 لاکھ تنخواہ دینا ہر مہینے قوم کے خزانے سے، کیا یہ انصاف ہے؟ سب جو ہے اس دنیا کے حرام روزی میں جو ہے وہ غرق ہیں، مدہوش ہو چکے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، کوئی نبی علیہ السلام کی زندگی آپ کے اخلاق کی جھلک نہیں ہے ان کے گھروں میں۔ کہ نبی علیہ السلام کے گھروں میں تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، اور یہ اتنے لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں قوم کے، جج ہو کر، قوم کو انصاف دینے والے بن کر۔ کیا یہ انصاف ہے کہ اسمبلیوں کے ان پڑھ اور جاہل جو ہے علماء اور مفتی اور دیگر جو ہے وہ مہینے کا 10-10 12 اس سے بھی زیادہ لاکھ روپیہ جو ہے وہ لوٹیں؟ کوئی تعلیم نہیں ان کے پاس، نہ شیطانی جمہوریت کے آئین کی ہے، کافروں کے آئین کی کوئی تعلیم کی ڈگری ہے ان کے پاس، نہ اللہ کے دین کی جو ہے کوئی ان کے پاس سوجھ بوجھ ہے۔ ان کو تو سورۃ فاتحہ کا بھی نہیں پتہ، سورہ کافرون کی آخری آیت کا نہیں پتہ ان کو۔ وہ جاہل مطلق جو ہے اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر، کرسیوں پر بیٹھ کر لوٹ رہے ہیں قوم کو۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں، اللہ کے قرآن سے روگردانی کی ہے، نہ ہم نے اس کو سمجھ کر پڑھا، نہ کسی کو سمجھ کر پڑھنے دیا۔ ہم بھی چور ڈاکو بن گئے اور ہم کو لوگوں کو بھی چور ڈاکو ہی بنا دیا۔ لو جی میں دوبارہ اس کو دہرا دوں جلدی، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ کذبت ثمود، و جھٹلا دیا قوم ثمود نے بالنذر تمام ڈرانے والے پیغمبروں کو۔ فقالوا، پس کہا انہوں نے، بشرن، کیا ایک انسان کی، منا اپنے میں سے، واحدن ایک کی، نتبعہ ہم پیروی کریں اس کی، ہم اپنے میں سے ایک انسان، اپنے جیسے انسان کے ہم پیچھے چلیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا پیغمبر، ہم اس کو پیغمبر نہیں مانتے، یہ تو ہم میں سے انسان ہے ہماری طرح، ہم اس کو پیغمبر کیسے مان لیں؟ انا، بے شک ہم اذن اس وقت لفی ضلال، البتہ بیچ گمراہی کے ہوں گے، وسعر، اور بیچ حماقت کے ہوں گے، بے وقوفی کے ہوں گے۔ اگر ہم اس کو اپنے جیسے انسان کو پیغمبر مان لیں تو ہم بہت بڑے گمراہ اور بہت بڑے ہم جو ہے وہ بے وقوف ہوں گے۔ اور کہ یہ ذکر ہو گیا، ڈالی گئی ہے خاص نصیحت علیہ ہے اوپر اس کے،
صالح علیہ السلام کے اوپر کیا خاص نصیحت ڈالی گئی ہے؟ من بیننا، ہمارے درمیان میں سے، بل ہوا، بلکہ وہ صالح علیہ السلام کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے، عاشر، بہت بڑا شریر ہے۔ یہ قوم کے سرداروں نے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں سیعلمون، جلد وہ جان لیں گے، غدن، کل کو، من الکذاب، کون ہے حقیقی جھٹلانے، بہت زیادہ جھٹلانے والے، العاشر، حقیقی شریر لوگ۔ ان قریب اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ شریر کون ہوتے ہیں، جھٹلانے والے کون ہوتے ہیں، اور نیک لوگ ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ انا، بے شک ہم، مرسل الناقۃ، بھیجنے والے ہیں خاص اونٹنی کو، فتنۃ، آزمائش کے لیے، لہم، واسطے ان کے، ہم ان کے مطالبے پر چٹان میں سے کن کہہ کر چٹان کو پھاڑ کر زندہ اونٹنی نکالنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لیے کہ ہماری اونٹنی کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ فَارْتَقِبْهُمْ، پس اے نبی صالح علیہ السلام تو انتظار کر ان کا، وَاسْتَبِرْ، اور تو پختہ رہ اللہ کے پیغام پر، وَنَبِّئْهُمْ، اور خبر دے ان کو، أَنَّ الْمَاءَ، کہ بے شک خاص پانی، کنویں کا پانی، قسمت، تقسیم کر دیا گیا ہے، بینہم، درمیان ان کے، کلو شربن، ہر پینا، محتضر، حاضر کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے پانی پینے کے لیے اونٹنی اور ان کے مویشیوں کا وقت جو ہے تقسیم کر دیا۔ فنادوا، پس انہوں نے پکارا، صاحبہم، اپنے ساتھی کو۔ جب اونٹنی جو ہے ان کی فصلوں میں سے سبزہ کھاتی، پانی پیتی، تو وہ اونٹنی کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے اپنے ایک بدماش کو اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے پکارا، بلایا۔ فتح آتا، پس اس بدماش نے سرکشی کی، بغاوت کی، ظلم کیا اس اونٹنے کے ساتھ، فعقرا، پس اس کے پاؤں کاٹ کر ہلاک کر دیا اس کو۔ فکیف کان عذابی، پس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا، اللہ فرماتے ہیں ونذری، اور ڈرانا میرا۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، بھیجا ہم نے، علیہم، اوپر ان کے، صیحۃً، ایک چیخ کو، واحدۃً، ایک ہی کو، فکانوا، پس وہ ہو گئے، کہشیم من الذروں کے، المحتضر، باڑ لگانے والی کے، جو فصلوں کے ارد گرد کانٹے دار شاخوں کی باڑ لگائی جاتی ہے فصلوں کی حفاظت کے لیے، جب وہ سوکھ جاتی ہے اور ان پر جانوروں کے پاؤں آتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اس طرح ہم نے اس قوم کے جو ہے جسموں کو، ہم نے ان کے چیتھڑے اڑا دیے اپنے عذاب سے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے، جنہوں نے اللہ کی اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے بہت برا انتقام لیا۔ انہوں نے تو اس کے پاؤں کاٹے تھے، اللہ نے ان کے جسموں کو جو ہے اپنے عذاب کے ذریعے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو، للذکر، واسطے حقیقی نصیحت کے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ کذبت قوم لوط، جھٹلایا قوم لوط نے، بالنذر، تمام ڈرانے والے پیغمبروں کو۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، بھیجا ہم نے، علیہم، اوپر ان کے، حاصباً، پتھروں کا مین، پتھروں کی بارش، الا، سوائے، آل لوط، لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کے۔ ہم نے اس بستی پر، لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب اتارنے سے پہلے ہم نے لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والی ان کی بیٹیوں کو ہم نے اس بستی سے نکال دیا۔ عذاب سے پہلے ہم نے ان کو محفوظ طریقے سے نکال دیا۔ نجینا، ہم نجات دی ہم نے ان کو، لوط علیہ السلام کو اور ان کی ایمان لانے والی بیٹیوں کو ہم نے نجات دی اس عذاب اپنے سے، بسحر، صبح کے وقت، ہم نے صبح سے پہلے ان کو جو ہے بستی سے نکال دیا، اور صبح ہوتے ہی جو ہے ان پر عذاب جو ہے بستی پر نازل کر دیا۔ نعمتاً، یہ احسان تھا، من عندنا، ہماری طرف سے۔ لوط علیہ السلام ان کے ایمان والی بیٹیوں کو بچانا ہمارا بہت بڑا احسان تھا ان پر۔ کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم جو ہے بدلہ دیتے ہیں، من ان لوگوں کو، شکر، جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، البتہ تحقیق ڈرایا تھا اس پیغمبر لوط علیہ السلام نے جو ہے ان کو، بطشتنا، ہماری پکڑ سے،
اس بستی والوں کو جو غلیظ کام کرتے تھے ان کو لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے، ہمارے عذاب سے، ہمارے انتقام سے ڈرایا۔ فتح مارو، پس انہوں نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کی نصیحتوں سے ڈرنے کے بجائے اس کے ساتھ جھگڑا کیا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں جو ہے روکنے والے۔ فتح مارو بن نظر، پس انہوں نے جھگڑا کیا ساتھ ڈرانے والوں کے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، راودوا، انہوں نے ورگلانے کی کوشش کی ہو اس لوط علیہ السلام کو، بہکانے کی کوشش کی کہ وہ مہمان جو لڑکے بن کر آئے ہیں فرشتے، وہ ان سے جو ہے وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کی حمایت نہ کریں، ان ضیف ہی، اس کے مہمانوں سے۔ اور البتہ کی تحقیق راودوا، انہوں نے بہکانے کی کوشش کی ہو اس لوط علیہ السلام کو، ان ضیف ہی، ان کے مہمانوں سے۔ فتمسنا، اللہ فرماتے ہیں پس مٹا دی ہم نے آیونہم، آنکھیں ان کی، ہم نے اسی وقت ان کی آنکھیں مٹا دیں، اندھے کر دیے تاکہ یہ بھاگ ہی نہ سکیں۔ فذوقوا عذابی، پس ہم نے کہا کہ چکھو عذاب میرا، ونذر، اور ڈرانا میرا۔ تم نہیں باز آئے، تمہیں روکا ہمارے پیغمبر نے کہ یہ غلیظ کام جو ہے نہ کرو، تم نہیں باز آئے۔ اب میرا عذاب اور میرا ڈرانے کا انجام جو ہے اس کو چکھو۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، سبح، صبح کی، ہم ان پر بکرتاً، صبح کے وقت، عذاب مستقر، ہمیشہ رہنے والے نے۔ صبح کے وقت ان پر عذاب آیا جو ان پر آخری دم تک جو ہے، ان پر آخری سانس تک جو ہے ان پر جو عذاب مسلط رہا۔ فذوقوا عذابی، پس چکھو میرے عذاب کو، ونذری، اور میرے ڈرانے کو۔ وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو، للذکر، واسطے خاص نصیحت کے، فہل من مدکر، پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔